الحمدللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا دورہ ساؤتھ افریقہ کا ابھی چل رہا ہے، اور کافی ماشاءاللہ حضرات لوگوں کے حضرت کی درخواست بھی کر رہے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کے اندر حضرت تقریباً 10 سال کے بعد آ رہے ہیں۔ 10 سال سے پہلے آئے تھے مختصر وقت کے لیے، لیکن ایسا دورہ تقریباً ان کا 20 سال کے بعد ساؤتھ افریقہ کی سرزمین پر ہو رہا ہے، ایسے یہاں کے علماء حضرات کہہ رہے ہیں۔ حضرت لینڈ ہوئے تھے سیٹرڈے کو یہاں دوپہر کو، اور پھر جوہانسبرگ میں ہی ان کا قیام تھا ہوٹل کے اندر، اور حضرت اپنے فرزند کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ عام طور پر سفر کرتے رہتے ہیں، تو اس مرتبہ بھی حضرت گھر والوں کے ساتھ بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ اور اسی شام کو الحمدللہ علماء حضرات مفتی صاحب سے ملے، وہاں ہوٹل میں بہت سارے علماء آئے تھے حضرت کو ملنے کے لیے۔ ہمارے استاد مفتی رضا الحق صاحب بھی دارالعلوم زکریا سے آئے، اور ان کی کافی اچھی ملاقات رہی حضرت سے مغرب سے پہلے۔ وہاں پر میرا بھتیجا جنہوں نے اسی دن حفظ کا ختم کیا تھا، تو الحمدللہ موقع محل مناسب سمجھے ہوئے ہم نے حضرت سے درخواست کی کہ وہ حفظ کا ختم اسی مجلس میں کرایا جائے۔ الحمدللہ حضرت نے اجازت دی، اور وہاں حفظ کا ختم بھی ہوا۔ اس کے بعد اسی رات کو سیٹرڈے کو حضرت کا پروگرام وہاں میفے جامع مسجد میں ہوا، اور پوری مسجد الحمدللہ بھر چکی تھی، بہت سارے لوگ آئے اور خواتین بھی آئی تھی، اور وہاں پر بڑے اچھے انداز میں حضرت نے اتحاد اور اتفاق کا درس دیا اور بیان دیا۔ اس کے بعد حضرت نے آرام کیا۔ دوسرے دن وہاں ساؤتھ افریقہ میں جو جمعیت العلماء ہے، انہوں نے بندوبست کیا تھا حضرت کا علماء کے پروگرام کا سنڈے کی صبح کو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے ہاؤٹن کی مسجد ہے، وہاں جہاں ہمارے استاد بھی امام ہیں قاری صالح صاحب اور دوسرے حضرات۔ بڑی اچھی مسجد ہے جوہانسبرگ کے اندر، بالکل ہائی وے کے پڑوس میں ہے، نظر بھی آتی ہے۔ تو وہاں پر علماء کا پروگرام رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 سے اوپر علماء آئے تھے، طلباء آئے تھے۔ تو وہاں پر ہم نے حضرت نے وہاں پر خطابت دی تھی علماء کو، اور بڑے اچھے انداز سے علماء کو سمجھایا کہ تواضع سے رہنا چاہیے، اور جو علم کا تکبر ہے اس سے بچنا چاہیے، اور عوام کے اندر اور علماء کے مابین علم کے جو فتن ہے اس سے بچ کر علم حاصل کرے اور علم کا حق ادا کرے۔ الحمدللہ حضرات نے اپنے جو مخصوص انداز سے طریقے سے سمجھایا تھا، اور پھر اجازت بھی دی۔ سند حدیث مسلسل جو حضرت ہر وقت دیتے رہتے ہیں وہ بیان فرمائی، اور اس کی اجازت بھی دی علماء کو۔ اس کے بعد آرام کا وقت تھا، لنچ اور پھر آرام، اور اسی رات کو پروفیشنلز کے اندر پروگرام رکھا تھا جمعیت العلماء جوہانسبرگ والوں نے، اور وہاں پر کافی سارے علماء بھی آئے تھے، پروفیشنلز بھی آئے تھے لال قلعہ کے اندر۔ تو حضرت نے وہاں پر وہی بیان دیا اتفاق اور اتحاد کا، اور کیسے ہم ہمارے پروفیشنلزم کو دین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دنیا بھی کما سکتے ہیں حلال طریقے سے، اور ثواب کی نیت سے کریں، دین کی خدمت کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملے گا، لوگوں کی خدمت کی نیت سے کرے تو وہ ہمارا دین بھی بنے گا، دنیا بھی بنے گی۔ اس طرز پر بیان تھا۔ The worldly affairs that human beings confront in their daily life, but the Islamic principles and Islamic precepts cover all the aspects of human life, whether it be politics or economics or any branch of human activity. پھر باقی کوشچنز اور آنسرز ہوتے رہے۔ اس کے اندر ایک بڑا کوشچن
جس کے اندر حضرت کی مہارت بھی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے بارے میں. تو اسلامک فائنینس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا. حضرت نے کہا کہ یہ تو ابھی الف با ہے اور باقی جا کر اور بہت بڑے بڑے گولز اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو حاصل کرنے ہیں. وہ انشاءاللہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں بھی سمجھایا ہے اور کہا کہ یہ آئندہ جا کر ایک بڑا انسٹیٹیوشن بنے گا اور بن سکتا ہے اگر دنیا کے سارے مسلمان اور علماء اس کے اوپر توجہ دے. پھر باقی بہت سارے سوالات ہوئے لیکن اصل یہی تھا. اس کے بعد یہ سنڈے ہو گیا. منڈے کو حضرت نے صبح میں جمعیت العلماء میں حاضری دی، وہاں پر طلباء میں خطاب کیا. اسی شام کو دارالعلوم زکریا تشریف لے گئی اور وہاں پر بھی طلباء اور علماء میں خطاب کیا. وہاں پر بھی وہی اتحاد، اتفاق اور محبت کی باتیں ہوئی. تو اگر کوئی مسلمان غلط راستے پر ہے تو اس غلط راستے پر غصہ نہیں کرنا، اس پر رحم کرنا ہے کہ غلط راستے سے نکلے. اس غلط راستے سے نکالنے کے لیے صحیح کوشش کرنی ہے، ہمدردی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، رحم کے ساتھ کوشش کرنی ہے. اور پھر سلسلہ حدیث سند کی اجازت وہاں پر بھی دی. اور ٹیوزڈے کو پھر حضرت کا سفر تھا دربن کی طرف. یہاں کے میزبان مفتی زبیر بیات صاحب ہیں، مفتی شفیق صاحب ہیں اور مفتی شاکر صاحب جو میزبان ہیں، اور رضوان بھائی ہے، حافظ رضوان، ان کے وہاں قیام تھا حضرت کا فارم ہاؤس میں. تو ایئرپورٹ پر بھی بہت سارے علماء آئے تھے دربن کے ایئرپورٹ پر حضرت کے استقبال کے لیے. استقبال بھی اچھا ہوا، دعا ہوئی. پھر حضرت یہاں تشریف لائے، آرام کیا اور پھر اسی رات ایک خصوصی مجلس رکھی گئی جہاں پر حضرت کے سامنے ایک نعت شریف پڑھی گئی جو انہی کی لکھی ہوئی ہے. دربار میں حاضر ہے ایک بندے آوارہ. اور اسی نعت کے اوپر پھر حضرت نے کچھ اچھا تبصرہ کیا اور اپنی کچھ کارگزاریاں بتائی عمرے کے حوالے سے اور حج کے حوالے سے کہ سب سے پہلے عمرہ حج حضرت نے 8 سال کی عمر میں کیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ سعودی کے پورے دور انہوں نے دیکھ لیے، شروع کے دور اور ابھی کے، اور کہا کہ جو پہلے تھا اس میں سے ابھی کعبے کے سوا کچھ باقی نہیں رہا. اور پھر بہت سارے کارگزاریاں حضرت نے بتائی اور آخر میں یہی تھا کہ بس توبہ اور تصوف اور اپنی اصلاح کی فکر کرے ہر کوئی. وہاں آرام ہوا اور پھر آج صبح حضرت نے کچھ تفریح فرمائی اور پھر شام کو آج دارالاحسان میں پروگرام ہے. تو یہ اب تک کی کارگزاری ہے حضرت مفتی تقی صاحب کی ساؤتھ افریقہ کی. ابھی 2 دن اور قیام رہے گا دربن میں اور پھر کیپ ٹاؤن کے اندر. اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے علوم سے اور علم و حکمت سے اور علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.